تو پڑھے گا۔ میرے بھائی، ہم پڑھیں، انبیاء پڑھیں، فرشتے پڑھیں، جن پڑھیں، حجر و شجر پڑھیں، کائنات کی ہر چیز درود پڑھے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا اللہ ہے۔ وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تیرا حکم آیا تھا ہمیں کہ درود و سلام پڑھو، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہم تجھے کہتے ہیں تو ہی اپنے محبوب کی ذات میں درود پڑھ، خصوصی رحمت نازل فرما۔ سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے اللہ بھی پڑھتا ہے، میں نے سوال اٹھایا پھر اللہ کا درود کیا ہے؟ اگر وہ بھی پڑھے اسی طرح اللہم صلی علی، تو مانا ہوگا معاذ اللہ کوئی اللہ کے آگے اور اللہ ہے، حالانکہ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ احادیث کی تعلیمات کے، یہ مسلمانوں کے عقائد کے، کیونکہ اگر اور آگے ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک نہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب مطلب واضح ہوا کہ اللہ کا درود اس طرح نہیں ہے، اللہم صلی علی سے اللہ کا درود شروع۔ اب سننا، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر، کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر، سورہ الاحزاب کی تفسیر میں امام محمد بن اسماعیل المشہور امام بخاری، امام بخاری کا نام ہے، محمد آپ کا نام ہے، بن اسماعیل، اسماعیل کے آپ بیٹے ہیں۔ آپ صحیح بخاری میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے ہوئے یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود، میلاد کی تعریف آپ کے ذہنوں میں ہے؟ کوئی ایک پڑھے اور بقایا سارے؟ پڑھنا کیا ہے؟ جس سے رسول اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہو، جس سے مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کا اظہار ہوتا ہو۔ اب غور کرنا، میلاد کی تعریف کو ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے امام بخاری نے کہا اللہ کا درود کیا ہے؟ خود ہی لکھتے ہیں آگے، قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ، کہتے ہیں ابو العالیہ نے اللہ کا درود یوں لکھا ہے، جس کو امام بخاری نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا۔ کیا درود لکھا ہے اللہ کا؟ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے۔ حوالے کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر کے حوالے کے لیے صحیح بخاری کتاب و تفسیر پیش کر رہا ہوں، اور پوری کائنات میں کسی کو اس بات پر اعتراض ہو، ہم میدان میں اتر کر صحیح بخاری کو سامنے رکھ کے اپنے یہ جملہ امام بخاری کے عقائد سے ثابت کر کے دے دیں گے۔